کسی ناجائز امر پر اللہ تعالیٰ کی غیرت کے سبب اعتراض کرے گا تو اس کے مٹانے پر وہ تیری مدد فرمائے گا اور اس کے مرتکب پر تجھے غلبہ دے گا اور ان کو تیرے سامنے جھکا دے گا کہ سب مان جائیں گے اور معصیت چھوڑ بیٹھیں گے. اور جب اپنے نفس و ہوا اور شیطان و طبیعت سے اعتراض کرے گا تو وہ تجھ کو چھوڑ دے گا اور اس کے مرتکب پر تجھے غلبہ نہ دے گا اور اس کے مٹانے پر تو قادر نہ ہوگا. وہ معترض جس کا اعتراض ایمان کی خاطر نہ ہو وہ معترض ہی نہیں. اعتراض کے لیے ضرور ہے کہ بلانا نیت خاص اللہ کے لیے ہو نہ کہ مخلوق کے لیے, اس کے دین کی خاطر ہو نہ کہ نفس کی خاطر, اللہ واسطے ہو نہ کہ اپنے واسطے. اس ہوس کو چھوڑ اور اپنے اعمال میں مخلص بن. موت تیری گھات میں ہے, اس کے پل پر ایک دن عبور کرنا ضرور پڑے گا. اس طمع کو چھوڑ جس نے تجھ کو در بدر پھرا کر خار کیا. جو تیرا ہے وہ ضرور تیرے پاس پہنچے گا اور جو دوسرے کا ہے وہ تجھے ملے گا نہیں. بس اللہ کے ساتھ مشغول ہو اور جو تیرا ہے یا جو دوسرے کا ہے دونوں کی طلب کو چھوڑ. حق تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے, اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, نظر مبارک نہ اٹھائیے اس دنیاوی زندگی کی بہار کی طرف جس سے ہم نے مختلف لوگوں کو متمتع بنایا تاکہ ہم ان کو اس کے فتنہ میں مبتلا رکھیں. جس نے اللہ کو پہچان لیا اس پر سب سے زیادہ گراں چیز مخلوق کے ساتھ تکلم اور ان کے پاس بیٹھنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عارف ہزار ہوتے ہیں اور ان میں بولنے والا ایک ہوتا ہے, مگر وہ انبیاء علیہ السلام کسی قوت کا محتاج ہوتا ہے. اور ان کسی قوت کا محتاج کیوں نہ ہو جبکہ وہ چاہتا ہے کہ قسم قسم کے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے, سمجھداروں سے بھی ملے اور ناسمجھوں سے بھی, منافق کے پاس بھی بیٹھے اور صاحب ایمان کے پاس بھی. پس وہ بڑی مصیبت کو برداشت اور ناگوار امر پر صبر کرتا ہے اور بین ہی ان میں اپنی حالت میں محفوظ رہتا ہے کہ اس کی اعانت ہوتی ہے, کیونکہ مخلوق کو نصیحت کرنے میں وہ حکم الہی کی تعمیل کر رہا ہے. وہ اپنے نفس و ہوا اور اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں بولا بلکہ بولنے پر مجبور کیا گیا ہے, لہٰذا ضرور ہے کہ اس میں اس کی حفاظت کی جائے. اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کو پہچانے تو نفع نقصان کے متعلق مخلوق کی قدر و منزلت اپنے دل سے ساکت کر کہ اس کی معرفت اسی سے حاصل ہوگی. تجھ پر افسوس, دنیا ہاتھ میں رکھنی جائز, اچھی نیت سے اس کو جمع کر کے رکھنا جائز مگر قلب میں رکھنا جائز نہیں ہے. دروازہ پر اس کا کھڑا ہونا جائز مگر دروازے سے آگے گھسنا جائز نہیں, اور نہ تیرے لیے عزت. جب یہ بندہ اپنے وجود سے اور مخلوق سے فنا ہو جاتا ہے تو گویا گم شدہ اور نابود بن جاتا ہے کہ مصیبتوں کے آنے کے وقت متغیر نہیں ہوتا. ہاں البتہ وہ موجود ہو جاتا ہے حکم الہی آنے کے وقت کہ تعمیل کرے اور ممانعت آنے کے وقت اس سے باز آئے. نہ کسی چیز کی تمنا کرتا ہے اور نہ کسی شے کا حریص ہوتا ہے. تکوین اس کے قلب پر وارد ہوتی ہے, موجودات کی تصرف و تبدیل اس کے حوالہ کر دی جاتی ہے. اے علم اور عمل میں خیانت کرنے والوں, تم کو ان سے کیا نسبت. اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں, اے اللہ کے بندوں کے ڈاکوؤں, تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو. یہ نفاق کب تک؟ اے عالموں اور اے زاہدوں, شاہان و سلاطین کے لیے کب تک منافق بنے رہو گے کہ ان سے دنیا کا زر و مال اور اس کی شہوات و لذات لیتے رہو. تم اور اکثر بادشاہان وقت اللہ تعالیٰ کے مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن ہیں. بار الہ منافقوں کی شوکت توڑ دے اور ان کو ذلیل فرما, ان کو توبہ کی توفیق دے اور ظالموں کا کلا کما فرما اور ان سے زمین کو پاک کر یا ان کی اصلاح فرما. آمین. اے بادشاہوں اور اے غلاموں, اے ظالموں اور اے منصفوں, اے منافقوں اور اے مخلصوں, دنیا ایک محدود وقت تک ہے اور آخرت غیر متناہی مدت تک. اپنی مجاہدہ اور زہد سے جملہ ما سوا اللہ کو چھوڑ, غیر اللہ سے اپنے قلب کو پاک کر. اس سے ڈر کہ کوئی چیز تجھ کو شکار کر لے یا کوئی چیز تجھے تیرے مولا سے روک لے اور ٹھہرا لے. پس جب مقسوم آوے تو اس کو استعمال کر حکم الہی کے ہاتھ سے, موافقت کے ہاتھ سے, اور اس میں بے رغبتی کے قدم پر, نہ کہ اختیار اور ان کی محبت سے. زہد جب ہمیشہ رہتا ہے تو بدن میں اثر کرتا ہے کہ دل میں حزن پیدا کرتا ہے اور جسم میں لاغری, اور جب یہ حزن و لاغری متحقق ہو جاتی ہے تب حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے حصول اور معرفت کی خوشی آتی ہے جو اس کے غم اور فکر کو دور کر دیتی ہے. صاحب ایمان ساری مخلوق اور اہل اور مال و اولاد سے دل برداشتہ ہوتا ہے, صرف اپنے بدن سے ان میں مشغول ہوتا ہے مگر دل سے شاہی قاصد کی آمد کا منتظر رہتا ہے. وہ دروازہ شہر تک پہنچ لیا اور اپنے متعلقین کو رخصت کر چکا اگرچہ ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. صاحب ایمان ہر وقت رخصت ہوا رہتا ہے, وہ مخلوق میں ہے مگر ان سے رخصت ہو چکا. اس کا تن مخلوق کے ساتھ ہے اور جان خالق کے ساتھ. جب توحید قلب میں پیوست ہو جائے گی تو ظاہری عمل بھی سنور جائے گا, کیونکہ ظاہر و باطن اور تونگری و افلاس اور مخلوق کی توجہ اور بے رخی اور ان کی مدح اور مذمت مساوی ہو جائے گی. ان دونوں
کو نکال کیسے نہ دے گا جبکہ تیرا مدغہ دل باوجود وسعت کے ان کو جگہ دینے سے تنگ اور تیرا قلب اللہ جل جلالہ اور اس کے ذکر و شوق سے لبریز ہو گیا، پاس اس وقت اس پر یہ مضمون صادق آئے گا کہ اس جگہ حکومت اللہ سچے ہی کی ہے۔ اب تو محب صادق، عالم معلم، حکیم محکم، قریب مقرب، ادیب مؤدب اور مخلوق سے بے نیاز بن جائے گا کہ ان کے متعلق احتیاج نہ رہے گی۔ اے جاہل، اپنے جہل کے بدلے علم سیکھ، تو سیکھنا چھوڑ کر سکھلانے میں لگ گیا۔ فضول مشقت مت اٹھا کہ بلا اعانت حق تجھ سے کچھ نہ ہو سکے۔ اے جاہل، اپنے جہل کے بدلے علم سیکھ، تو سیکھنا چھوڑ کر سکھلانے میں لگ گیا۔ فضول مشقت مت اٹھا کہ بلا اعانت حق تجھ سے کچھ نہ ہو سکے گا اور نہ تیرے ہاتھوں کسی کو کامیابی ہوگی، اس لیے کہ جو اپنے نفس کا معلم بننا نہیں جانتا وہ دوسرے کا معلم کیا بنے گا۔ صاحب و قدرت الہی کو کمزور نہ سمجھو ورنہ کافروں میں جا ملو گے۔ حکم یعنی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے رہو تاکہ یہ عمل تم کو علم لدنی سے جا ملائے۔ جب تمہارے پاس عمل متحقق ہو جائے گا تب تم کو قدرت نظر آئے گی، پاس اس وقت تکوین تمہارے قلوب اور اسرار کے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جب تیرے اور اللہ کے درمیان قلب کے اعتبار سے پردہ نہ رہے گا تب وہ تجھ کو تکوین پر قدرت بخشے گا اور تجھ کو اپنے راز کے خزانوں پر مطلع فرمائے گا، تجھ کو اپنے فضل کا کھانا کھلائے گا اور ان کی شراب پلائے گا اور اپنے دسترخوان پر پر بٹھائے گا، اور یہ سب قرآن کریم و حدیث پاک پر عمل کرنے کا ثمرہ ہوگا۔ ان دونوں پر عمل کر اور ان سے باہر مت نکل یہاں تک کہ کوئی علم الہی والا تیرے ہاتھ آوے اور تجھ کو اللہ تک پہنچا دے۔ جب استاد شریعت مطہرہ تیرے لیے کتاب شریعت مطہرہ میں ہوشیار بن جانے کی شہادت دیں گے تب کتاب علم یعنی طریقت کی طرف تجھے منتقل فرمائیں گے۔ پھر جب تو اس میں محقق بن جائے گا تو تیرے قلب اور باطن کو کھڑا کیا جائے گا کہ شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بادشاہ حقیقی تک پہنچائیں گے اور ان دونوں سے فرمائیں گے کہ لو اب تم جانو اور تمہارا پروردگار۔